السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، پہلے سپارے کا 14واں رکوع، آیت نمبر 120 سے 121۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہود و نصارہ تو آپ سے اس وقت تک کبھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگیں۔ آپ ان سے کہیے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہے، اور اگر آپ علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی حمایتی یا مددگار نہ ہوگا۔ جی، یہاں ملت سے مراد وہ دین نہیں جو تورات میں یا انجیل میں مذکور ہے، بلکہ وہ دین ہے جس میں وہ سب خرافات بھی شامل ہیں جنہیں ان لوگوں نے دین سمجھ رکھا ہے، اور وہ رنگ ڈنگ بھی جو یہ لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا انہیں خوش رکھنے کی فکر چھوڑ دیجیے، کیونکہ جب تک آپ عقائد و اعمال کی انہی گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو جائیں جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں، اس وقت تک ان کا آپ سے راضی ہونا محال ہے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت ہر زمانہ میں اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہی آتی ہے، اور وہی ہدایت معتبر ہوتی ہے جو اس زمانے کا نبی لائے۔ سو اس دور میں اللہ کی ہدایت قرآن میں ہے، اور اسی پر سب کو ایمان لانا ضروری ہے۔ چنانچہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ تورات کا نسخہ ہے۔ آپ چپ رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پڑھنا شروع کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر عمر سے کہا، تجھے گم کرنے والیاں گم کریں، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں غصے کے آثار دیکھے تو کہنے لگے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم اللہ کے پروردگار ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام آج موجود ہوں اور تم مجھ کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرو تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام خود زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو ضرور میری پیروی کرتے۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ یہ تنبیہ بطریق فرض ہے، یعنی بالفرض آپ بھی ایسا کریں تو آپ کو اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ گویا امت کو انتہائی تاکید سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام لانے کے بعد پھر سے یہودی یا عیسائی بن جائے تو اس کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے۔ یہی لوگ حقیقتاً اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کتاب کا انکار کرتا ہے تو ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ جی، یہودیوں میں کچھ تھوڑے سے لوگ انصاف پسند بھی تھے جو اپنی کتاب کو نیک نیتی سے پڑھتے اور سمجھتے تھے۔ ایسے ہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر ایمان لائے، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، اور ان کے ایمان لانے کی وجہ یہ تھی
کہ وہ تورات کو غور سے اور سمجھ کر نیک نیتی سے پڑھتے تھے، اور جو لوگ تورات سے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے اس کی تحریف اور تعویل کے در پہ ہوئے وہ ناکامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔